يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. ربي زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ اپنے رب تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں اربوں شکر ادا کرتے ہوئے کہ جس نے ہم سب کو توفیق دی، ہم سب کو چنے ہوئوں میں سے کیا اور اپنے دین کا علم ہم تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس راستے میں ہمیں استقامت بھی عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نے اپنی لاسٹ کلاس میں نیو بک 2 کے لیسن نمبر 3 کو سٹارٹ کیا تھا اور تقریباً آدھے سے تھوڑا سا زیادہ پارٹ ہم نے کر لیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اور جو باقی ہمارا پارٹ ہے اس کو کمپلیٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم تمارین کو سٹارٹ کریں گے۔ تو ایز یوزول آپ لوگ اپنی اپنی کاپی پینسل اور بک پکڑ لیجئے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ہم نے لاسٹ ٹائم جو کیا تھا وہ اس لائن تک تھا، اسماؤہم یاسین و زکریہ و موسیٰ و عبد اللہ۔ تو اس سے آگے آگے ہم چلیں گے۔ تو اگلی لائن ہے وَمَنْ هَؤُلَاءِ الرِّجَالُ الْقِصَارُ، اور کون ہیں یہ پست قد لڑکے، آدمی، لڑکے نہیں آدمی۔ رجال رجل ان کی جمع ہے اور رجال اس کی جمع آئی ہے آدمی، اور قصار جو ہے یہ بیسیکلی جو ہے قصیر ان سے ہے، اور قد میں جو پست ہوتے ہیں نا، چھوٹا ہونا، ایک تو ہوتا ہے نا صغیر چھوٹا، کبیر کا اپوزٹ آتا ہے صغیر، ٹھیک ہے، یہ طویل کا اپوزٹ ہے، ٹھیک ہے، قصیر یعنی کہ قد میں چھوٹا ہونا، ٹھیک ہے، پست قد آپ یہ کہہ سکتے ہیں، یہ چھوٹے قد والے، ایسے آپ کہہ سکتے ہیں کون ہیں یہ چھوٹے قد والے آدمی، یہ بنے گا اس کا، ٹھیک ہے، یا آپ ایسے بھی کہہ دیں کون ہیں یہ چھوٹے آدمی، کیونکہ آدمی ہیں تو اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ چھوٹا عمر کے لحاظ سے نہیں ہے بلکہ قد کے لحاظ سے۔ اچھا، تو اب اس کی نحوی ترکیب کریں گے تو واو ہمارا عاطفہ ہے، من ہمارا کیا بنے گا، خبر مقدم، ہؤلاء مبتدا مؤخر، الرجال کیونکہ اسم اشارہ کے بعد ال والا ناؤن ہے تو یہ کیا بنے گا، بدل، ٹھیک ہے، اور القصار الرجال کی نعت بن کے آ رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہاں پر من کا اعراب ہم کیسے بتائیں گے، چونکہ من جو ہے ہمارا ایک مبنی اسم ہے اور یہ خبر بن کے آ رہا ہے تو فی محلی رفع، ہؤلاء اسم اشارہ ہے، جمع کا صیغہ ہے، للقریب ہے، اور اس کا اعراب بھی ہم کیسے بتائیں گے، فی محلی رفع، کیونکہ یہ بھی ایک مبنی اسم ہے۔ اچھا، الرجال، اب ہم دیکھتے ہیں کہ الرجال کس کی جمع ہے اور ہم اس کا وزن نکالتے ہیں۔ رجل کی جمع ہے اور رجال، اور اس کا وزن ہے
فعال. ٹھیک ہے. القصار یہ جمع ہے قصیر کی. قصیر اور قصار اور وزن فعال. ٹھیک ہو گیا. اوکے آگے بڑھتے ہیں. آگے ہے ہم حجاج وہ حاجی ہیں حجاج ہیں. ہم مبتدا ضمیر ہے تو فی محلی رفع. حجاج خبر. اچھا یہ ضمیر کون سی ہے؟ ضمیر مرفوع منفصل. ٹھیک ہے. حجاج اس کا ہے حاجن کی جمع آ رہی ہے حجاجن. فعال کے وزن پہ. ٹھیک ہے. اچھا آگے من آئین ہم وہ کہاں سے ہیں. من حرف جر ہے. اینا اسم مجرور بن کے آ رہا ہے یہ اسم استفہام لیکن یہاں پہ اسم مجرور بن کے آ رہا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ جار و مجرور متعلق محذوف خبر مقدم. ٹھیک ہے. اور ہم جو ہے یہ ہمارا ہو جائے گا مبتدا مؤخر. ٹھیک. اور آئینہ کا اعراب ہم کیسے بتائیں گے؟ چونکہ مبنی اسم ہے تو فی محلی جر کیونکہ اسم مجرور بن کے آ رہا ہے. بعدهم من الصین و بعدهم من الیابان. تو یہ واو عاطفہ ہے تو اس سے یہ کلیئر ہو گیا کہ یہ جملہ ہمارا معطوف ہے اور یہ ہمارا معطوف علیہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کو کر لیا تو یہ سیم ہے اس لیے ہم پہلے پارٹ کو دیکھتے ہیں. بعدہم بعد کیا بنا؟ ہمارا مبتدا وہوا مضاف اور ہم ہمارا ہو گیا مضاف الیہ. ٹھیک ہے. من الصینی جار و مجرور متعلق محذوف خبر. ٹھیک ہے. تو میں حالی لکھ دیتی ہوں متعلق محذوف خبر. چونکہ جار و مجرور جو ہوتے ہیں وہ جملہ اسمیہ میں متعلق محذوف یا خبر سے متعلق ہوتے ہیں تو یہاں پہ خبر چونکہ محذوف ہے اس لیے محذوف خبر سے متعلق کریں گے. واو عاطفہ اور یہ جملہ سیم ایز ہے معطوف ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا اب آتے ہیں اگلے جملے پہ. این المصطفیٰ و اصدقاؤہ. مصطفیٰ اور اس کے دوست کہاں ہیں؟ اصدقاؤ جمع آ رہی ہے. کس کی آ رہی ہے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں. اور اس کے دوست کہاں ہیں تو یہاں پر اس کی نحوی ترکیب ہم کرتے ہیں. اینا ہمارا کیا بن گیا؟ خبر مقدم. ٹھیک ہے. اور المصطفیٰ یہ ہمارا مبتدا مؤخر. واو عاطفہ اور اصدقاؤہ یہ جملہ معطوف ہو گیا. کس پر ہو گیا؟ المصطفیٰ پر. ٹھیک ہے. یہ ہمارا معطوف ہو گیا اس کے اوپر. تو
اصدقاء کیا بنا؟ مبتدا و ہوا مضاف اور ہو اس کا مضاف ہے. اور ہو مضاف الیہ. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اصدقاء کس کی جمع ہے. اصدقاء جمع ہے صدیق کی، ٹھیک ہے. وزن اس کا کیا ہے؟ افعلاء. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب ہم اس کی لاسٹ لائن کرتے ہیں. اس کی لاسٹ لائن ہے ذهبوا الى المطعم. مطعمی بولتے ہیں ریسٹورنٹ کو. وہ سب گئے ریسٹورنٹ کی طرف. ٹھیک ہے، وہ سب ریسٹورنٹ کی طرف گئے. تو ذهبوا بیسیکلی یہ فعل اور واو، یہ کون سا فعل ہو گیا؟ فعل ماضی. واو اس کا فاعل ہو گیا. اس کا اعراب کیسے بتائیں گے؟ فی محل رفع، ضمیر ہے نا اس لیے. اور المطعم جو ہے یہ ہمارا جار و مجرور متعلق محذوف، سوری یہاں پہ جملہ فعلیہ ہے تو جار و مجرور متعلق فعل ہو جائے گا. جار و مجرور متعلق فعل ذهب. ٹھیک ہے جی. الحمدللہ یہاں پہ ہمارا لیسن ہو گیا کمپلیٹ. اور اب ہم چلیں گے اس کی تمارین کی طرف. تو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی تمارین. اور ہماری تمرین نمبر 1 ہے حول المبتدع فی کل من الجمل الآتیۃ الی جمع. تو یہاں پہ اصل میں آپ نے چینج کرنا ہے چینج دا سبجیکٹ ان آل دا فالوئنگ سینٹینسز ٹو پلورل. تو ہم نے سبجیکٹ کو چینج کرنا ہے، لیکن ظاہر ہے جملہ پورا ہی ہمارا چینج ہو رہا ہے. تو بہت آسان ہے، صرف آپ یہاں پہ جو چیز کرنے کی ہے، کیونکہ باقی سارے تو انہوں نے ہمیں ساتھ میں جمع خود ہی دے دی ہمیں. ٹھیک ہے. تو ہاذا اسم اشارہ کو جب ہم جمع میں کنورٹ کریں گے تو وہ ہاؤلاء ہی آئے گا، چاہے وہ مؤنث کے لیے یا مذکر کے لیے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پہ تو آپ کو سمپل ہاؤلاء ہی لکھنا ہے. اور آگے جو جیسے ہاذا تاجرن ہے تو اس کی جمع تجارن انہوں نے آلریڈی ہمیں دے رکھی ہے. تو ہاؤلاء تجارن، ہاذا حاجن، ہاؤلاء حجاجن، ہاذا رجل. تو اس میں بھی بالکل اسی طرح سے اس میں کرنے والا کچھ بھی کام نہیں ہے. ہاں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جو ہمارے پاس جمع آئی ہے ان کے اوزان نکالتے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں وزن نکالیں گے تو تھوڑا اوزان بھی ہمارے ذہن میں بیٹھنے لگ جائیں گے. تو طلاب کون سے وزن پر ہے؟ فعال کے وزن پر. ٹھیک ہے. تجار فعال کے وزن پر، حجاج فعال کے وزن پر. تو یہ جو 3 ہیں ہمارے کون سے وزن پر آگے؟ فعال کے وزن پر. ٹھیک ہے. اس سے آگے ہے رجال، کبار، صغار، قصوار، طوال. یہ سارے کس وزن پر ہیں؟ ایک ہی وزن ہے. اور ان سب کا وزن کیا ہے؟ فعال. فعال. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہے اولاد، ابناء، اعمام. یہ 3 ایک وزن پر ہیں. اور وہ کون سا وزن ہے؟ وہ وزن ہے افعال. افعال. جیسے ہم کہتے ہیں نا اوقات، وقت سے اوقات، وہ بھی افعال ہے. اچھا آگے ہے شیوخ، ضیوف اور زملاء. یہ الگ ہے. تو شیوخ اور ضیوف یہ 2 ایک وزن پر ہیں. اور ان کا وزن کیا ہے؟
فعول، فعول، ٹھیک ہو گیا. زملاء یہ کون سے وزن پر ہے؟ فعلاء، فعلاء، ٹھیک ہو گیا. فعلاء کا وزن ہو گیا. آگے دیکھتے ہیں آگے کون کون سے ہے. فقراء، اغنیاء، اصدقاء، یہ ڈفرنٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو فقراء جو ہے یہ بھی ہمارا کون سے وزن پر ہے؟ فعلاء، فعلاء، ٹھیک ہے. جیسے زملاء تھا اسی طرح سے فعلاء ہے. اچھا، اغنیاء، اصدقاء، اطباء، اطباء، یہ اگر آپ غور کریں تو اغنیاء اور اصدقاء یہ سیم وزن لگ رہا ہے، لیکن اطباء تھوڑا ڈفرینٹ وزن لگ رہا ہے نا. لیکن بیسیکلی یہ ڈفرینٹ ہے نہیں، یہ سیم ہی وزن ہے. میں آپ کو وزن بتاتی ہوں اور پھر اطباء کو کھول کے بھی بتاتی ہوں. اچھا، یہ کون سا وزن ہے؟ افعلاء، افعلاء، ٹھیک ہے. یہ ہمارا وزن ہے. اطباء تو افعلاء کا وزن نہیں لگ رہا. اور وہ کیوں نہیں لگ رہا؟ کیونکہ یہ بیسیکلی ڈفرینٹ ہے نا یہاں پہ. تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں کیا ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے جی. دیکھیں یہ بیسیکلی تو با روٹ ورڈ سے ہے. جب تو با کو ہم افعلاء کے وزن میں ڈالیں گے تو کیا بن جائے گا؟ اس وزن پہ ڈالیں گے افعلاء، ٹھیک ہے. تو یہ کیا بنے گا؟ اطباء، اطباء، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا اطباء. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہمارا تو جو ہے وہ ساکن ہے اور دو با ہیں اور دونوں ہی متحرک ہیں. اور جب دو سیم لیٹر ایک ساتھ آتے ہیں اور جس میں سے کہ پہلا ساکن ہو اور دوسرا متحرک ہو تو ہم وہاں پہ ادغام کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اوپر تشدید آ جاتا ہے. تو یہاں پہ اب تھوڑی سی چینجنگ کی جائیں گی. اور وہ چینجنگ کیا ہے کہ ہم جو ہمارے پاس، اچھا میں کلر چینج کر کے کروں. جیسے ہمارے پاس جو ہے اطباء تھا تو یہ والا جو تا ہے یہ ساکنہ ہے. تو ہم اس پہلی با کی کسرہ کو پیچھے تو کو کنورٹ کر دیں گے، اس کی طرف بھیج دیں گے اور اس با کو ساکن کر لیں گے. تو کیا بن جائے گا؟ اطباء. ٹھیک ہے، کیا ہو جائے گا کہ اطباء، اطباء. یہاں پہ ہم نے کیا کیا کہ با کی کسرہ کو تا کو دے دیا ہم نے. ٹھیک ہے، اور با ساکنہ آ گئی اور اب با ساکنہ اور با متحرک مل کر کیا ہو جائیں گے؟ ادغام ہو جائیں گے. تو پھر ہم کیسے لکھیں گے؟ اطباء. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم نے یہاں پہ کیا کیا ہے؟ با کی کسرہ کو پیچھے تو ساکنہ کو دیں گے. ٹھیک ہے، با ساکنہ اور با متحرک میں ادغام ہو جائے گا. ٹھیک، تو اس طرح سے یہ کیا بن جائے گا؟ اطباء. بیسیکلی یہ کیا تھا؟ اطباء. ٹھیک ہے، لیکن چونکہ اس میں چینجنگز آئی ہیں تبدیلی کے بعد یہ کیا ہو گیا؟ اطباء. ٹھیک ہو گیا. اوکے، آگے دیکھتے ہیں. فتیتن، اخوتن، فتیتن، اخوتن، اور آگے آ جاتا ہے جدودن. تو جدودن ڈفرینٹ ہے، فتیتن اور اخوتن یہ سیم ہے.
اچھا ان کا کیا وزن بنے گا؟ فعلتن، فعلتن. اچھا اب ایک چیز غور طلب ہے، ان کی واحد دیکھیں، ہاذا فتن اور ہاذا اخن. فتن بولتے ہیں نوجوان لڑکے کو اور اخن بولتے ہیں بھائی کو. اب یہ دونوں مذکر اسم ہے نا، لیکن جب ہم ان کی جمع دیکھ رہے ہیں تو اس کے آخر میں یہ گول تاؤل مربوطہ آ رہی ہے. تو کیا ان کی جینڈر چینج ہو گئی ہے، ان کی جنس چینج ہو گئی ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، ان کی جنس نہیں چینج ہوئی، بلکہ یہ مذکر ہی ہیں. صرف یہ ہے کہ ان کے آخر میں مؤنث کے جیسے راؤنڈ تا آ رہی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے جنس کا ٹاپک پڑھا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ ایسے مذکر ناؤن ہوتے ہیں جن کے آخر میں مؤنث کی علامت ہوتی ہے، تو وہ بھی پھر مؤنث کی مطابقت سے تنوین نہیں لیتے. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے کیا پڑھا تھا، طلحتن حمزہ، طلحتن بول رہی ہوں، طلحتو حمزتو. ٹھیک ہے، اس طرح سے. اور کیا تھا، چند ایک اور نام بھی ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہے. بہرحال ایک یہ چیز آپ کے ذہن میں نہیں چاہیے. اور دوسری یہ چیز کہ جیسے ہم بقرہ پڑھتے ہیں نا، ٹھیک ہے، سورۃ بقرہ پڑھتے ہیں نا، تو اس کے آخر میں بھی راؤنڈ تا ہے. وہ راؤنڈ تا جو ہے نا وہ مؤنث کی علامت نہیں ہے، بلکہ وہ جنس کی علامت ہے. ٹھیک ہے، اسم جنس کی علامت ہے. وہ آپ کو یہ شو کر رہی ہے کہ تمام طرح کی جو گائیں ہیں نا ان سب کا ذکر ہو رہا ہے. اب اس میں مؤنث مذکر کو علیحدہ علیحدہ نہیں کیا گیا، صرف اس جنس کو پکڑا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی آپ یہ سمجھیں کہ یہ راؤنڈ تا جو ہے یہ علامت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ جنس کی علامت ضرور ہے، لیکن یہ اس کو مؤنث نہیں بنا، جنس کی نہیں مؤنث کی علامت ضرور ہے، لیکن یہ مؤنث نہیں بنا رہا ان کو. ٹھیک ہے، بس اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. آگے آ رہا ہے جدیدن. جدیدن کی جمع آ رہی ہے جدودن، اور یہ اپنی ٹائپ کا یہاں پہ صرف ایک ہی اسم آیا ہے جدودن، فعولن کے وزن پر ہے، فعولن. اور یہ مؤنث مذکر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. اچھا، مدرسون، مہندسون، فلاحون، مجتہدون، مسلمون. یہ سارے تو بڑے آسان سے اور ایک جیسے ہیں. اور آئی ہوپ کہ آپ کو اپنا جو ہے وہ سارا پڑھا ہوا جو ٹاپک ہے یاد آ گیا ہوگا، جمع مذکر سالم کا. تو یہ کیا ہے ہماری جمع مذکر سالم. ٹھیک ہے، الحمدللہ. تو یہ ہمارا تھا کوشچن نمبر 1 جو کہ ہو گیا کمپلیٹ. جی کوشچن نمبر 2 ہے ہمارا، حول المفردات التي تحتها خط الى جموع كما هو موضح في المثال. Change the underlined words to plural and reconstruct the sentences. انہوں نے بولے کہ جو انڈر لائن کیے ہوئے الفاظ ہیں ان کو آپ نے پلورل میں چینج کرنا ہے اور ریکنسٹرکٹ کرنا ہے. اب اگر ہم جملے میں صرف ایک اسم کو جو ہے جمع بنا رہے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہے کہ اس سے ریلیٹڈ جو باقی اسما ہیں، جو باقی کلمات ہیں، ان میں بھی چینجنگ آئے گی تو ہم ان کو بھی کریں گے. فار ایگزامپل جیسے یہاں پہ وہ مثال میں دے رہے ہیں، من ھذا الرجل، یہ آدمی کون ہے یا کون ہے یہ آدمی، ہوا حاجن، وہ حاجی ہے. اب اس جملے میں رجل کو وہ چینج کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جمع میں کنورٹ کریں. تو آپ کو پتہ ہے کہ جب رجل ہمارا چینج ہوگا تو اس کا مبدل منہ بھی تو چینج ہوگا نا. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے جواب میں جو ضمیر اس کے لیے استعمال ہوگی وہ بھی چینج ہوگی. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ من ہؤلاء الرجال، ٹھیک ہے، جمع کا صیغہ آ گیا اسم اشارہ کے لیے بھی. رجل کی تو ویسے ہی ہم نے جمع کنورٹ کرنا تھا، اور یہاں پہ ہوا کی جگہ ہمارے پاس ہم ضمیر بھی جمع کا صیغہ آ گیا. تو ہم حجاجن، وہ سب حاجی ہیں. اسی طرح سے اب ہمیں ان جملوں میں بھی کرنا ہے. نمبر 1 دیکھیں، من این ھذا الطالب،
یہ طالب علم کہاں سے ہے، یا پھر کہاں سے ہے یہ طالب علم. ہوا من الہندی، وہ ہندوستان سے ہے. تو من این ہاذا طالبو میں، اب طالبو کو چینج کریں گے تو ہاذا بھی چینج ہو جائے گا، تو کیا آ جائے گا من این ہؤلاء الطلاب. ٹھیک ہے، من این ہؤلاء الطلاب. ٹھیک ہے، کہاں سے ہیں یہ طلباء. اب ہوا کی جگہ پہ کیا آ جائے گا، ہم من الہندی، وہ سب من الہندی، وہ سب ہندوستان سے ہیں. این التجار الکبیر، کہاں ہے بڑا تاجر. ٹھیک ہے، ہوا فی السوق، وہ بازار میں ہے. تو اب یہاں پہ کیا آ جائے گا، تاجرو کی جگہ پہ تجار، اور الکبیر کی جگہ پہ کبار ہو جائے گا. این التجار، این التجار رول کبیر. ٹھیک ہے، آگے کبیر نہیں الکبار، کبار، کیونکہ یہ کبیر جو ہے نا، یہ نعت بن رہی ہے نا تاجر کی، تو ظاہر ہے نعت اپنے چاروں طریقوں سے اپنے منوط کو فالو کرتی ہے نا، تو یہاں پہ اس کی پھر عدد بھی جمع کا ہی آئے گا. کبارو، کبارون نہیں، سوری غلطی سے کبارو. اور اس کے جواب میں پھر کیا آ جائے گا، کہاں ہے بڑے تاجر. ٹھیک ہے، تجار الکبار. ٹھیک ہے، تو جواب میں کیا آ جائے گا، وہ سب بازار میں ہیں. ٹھیک ہے، ہم فی السوق، وہ سب بازار میں ہیں. نمبر 3 پر ہے این المدرس الجدید، کہاں ہے نیا ٹیچر. ٹھیک ہے، ہوا عند المدیری، وہ پرنسپل کے پاس ہے یا پرنسپل کے ساتھ ہے. تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا، این المدرسون. ٹھیک ہے، اور الجدیدو کی جمع کیا ہے، جدودو. تو این المدرسون الجدد. ٹھیک ہے، این المدرسون الجدد. ٹھیک ہو گیا، حمزہ لگے. تو نئے ٹیچر کہاں ہیں، نئے اساتذہ کہاں ہیں، اور اس کا جواب میں پھر ہوا کی بجائے کیا ہو جائے گا، ہم، وہ سب عند المدیری پرنسپل کے پاس ہے. نمبر 4 پہ این الطالب الجدید، نیا طالب علم کہاں ہے. اہو فی الفصل، کیا وہ کلاس روم میں ہے. تو یہاں پہ این الطلاب الجدد ہو جائے گا. ٹھیک ہے، این الطلاب الجدد اہم فی الفصل، ہوا کی جگہ کیا ہو جائے گا، ہم، کیا وہ سب کلاس روم میں ہیں. اچھا، نمبر 5 پہ ہے اہذا الطالب غنی، کیا یہ طالب علم غنی ہے یعنی امیر ہے. لا ہوا فقیر، نہیں وہ غریب ہے. تو اہؤلاء الطلاب ایسے ہو جائے گا، اور غنی کی جگہ کیا جمع آئے گی، اغنیاء. ٹھیک ہے، اور ہم فقیر کی جگہ پہ کیا آئے گا، ہم فقراء. ٹھیک ہے، تو ہؤلاء الطلاب اغنیاء
अगनियाउ, تو اس کا جواب کیا ہے؟ ہم فقراء، ہم فقراء، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اس میں نا ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ چونکہ ابھی آپ نے جمع مکسر نئی نئی سیکھی ہے تو آپ کو سارے اوزان یاد بھی نہیں ہوں گے، نہ ہی فوراً آپ کی زبان پہ وہ الفاظ آئیں گے. تو آپ بے شک پیچھے سے جا کے بار بار دیکھیں کہ اچھا اس کی کیا جمع دی ہوئی ہے، اس کی کیا جمع ہے، بندہ اس کو لکھتا رہتا ہے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے، تو وہ آپ کر سکتے ہیں، تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے اور نہ ہی یہ مشکل ہے. بار بار آپ پڑھتے رہیں گے کیونکہ ماشاءاللہ سے اس کی ایکسرسائزز بھی ہیں کافی، تو ایکسرسائزز کرتے جائیں گے تو آہستہ آہستہ یہ آپ کو رواں ہوتا جائے گا. تو اس لیے آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا اور نہ ہی گھبرانا ہے کہ بھائی یہ تو بڑے مشکل ہے، پتہ نہیں یہ ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے. تو ایسا آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز جو میں چاہوں گی، میں یہاں پہ کروا تو نہیں رہی ہوں لیکن آپ لوگ اس کا نا نحوی ترکیب ضرور کیجیے گا ان جملوں کی، تاکہ آپ کی نحوی ترکیب اور اچھے سے پختہ ہو جائے. اور اگر آپ کو کہیں پہ کچھ کنفیوژن ہو تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 6 پہ ہے من ھذا الرجل، کون ہے یہ آدمی، ہوا ضعیف، وہ مہمان ہے. اچھا، یہاں پہ تھوڑا سا پاز بھلا کیوں آیا؟ کیونکہ مجھے بھی اس میں بعض اوقات کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ ضعیف جو ہے یہ بوڑھا ہے یا مہمان ہے. تو اس کی پہچان کا نا ایک چھوٹا سا ہنٹ میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ یہ کہ ہم لوگ اردو میں پڑھا کرتے تھے، قاعدہ میں پتہ آتا تھا کیا تھا، زود ضعیف. ٹھیک ہے، زود سے ضعیف پڑھا کرتے تھے قاعدے میں نا، تو اس میں ضعیف عین کے ساتھ لکھا جاتا ہے ضعیف. ٹھیک ہے، لیکن جو مہمان ہے اس میں عین نہیں ہے، وہ ضعیف ہے. ٹھیک ہے، ضعیف کہہ لیں، زود کہہ لیں یا دود کہہ لیں، وہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے، حرج نہیں ہے. آپ ضعیف کہہ لیں یا ضعیف کہہ لیں ایک ہی بات ہے، بس ضعیف نہیں کہنا، عین کے ساتھ نہیں. عین کے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ بوڑھا. ٹھیک ہے، اور ضعیف کا مطلب ہے، ضعیف کا مطلب ہے مہمان، تو وہ مہمان ہے. تو یہاں پہ اب ہم کیا کریں گے؟ من ھذا کی جگہ کیا آ جائے گا؟ ہؤلائی. رجلو کی جگہ پہ الرجال. ہم ضیوف. ٹھیک ہے، ہم ضیوف، یہ ہماری اس کی جمع آ جائے گی. تو من ہؤلائی، من ہؤلائی الرجال، ہم ضیوف، وہ مہمان ہیں. لی اخن کبیر، میرا ایک بڑا بھائی ہے. ٹھیک ہے، میرا ایک بڑا بھائی ہے. تو اس کی کیا ہو جائے گی؟ لی اخوتن کبارن. ٹھیک ہے، اخوتن جمع آتی ہے اخن کی. لی اخوتن کبارن. ٹھیک ہے، میرے بڑے بھائی ہیں. ہوا طالب بالجامعاتی، تو یہاں پہ کیا آ جائے گا؟ ہم طلاب بالجامعاتی. ہم طلاب بالجامعاتی، وہ یونیورسٹی میں طالب علم ہیں یا وہ یونیورسٹی کے طلباء ہیں. این صدیقک، تمہارا دوست کہاں ہے؟ ذہب الی المکتبۃ، وہ لائبریری کی طرف گیا. تو این صدیقو کی جگہ پہ کیا آ جائے گا؟ اصدقاء. ٹھیک ہے، اور کاظمین کی جگہ پہ کا ہی آ جائے گا. تو این
ای نصدقاؤ، یہاں پہ اصدقاء میں جو حمزہ ہے نا وہ وصلی ہے، تو ای نصدقاء ہو جائے گا. ای یہ لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں. ای نصدقاء کا، ٹھیک ہے، تمہارے دوست کہاں ہیں؟ تو جواب میں آ جائے گا اب ذہبہ ہے، اب جمع کا صیغہ یعنی کہ فاعل ہمارا آ جائے گا واو، ٹھیک ہے، واو الجمع. تو کیا ہو جائے گا؟ ذہبوا الى مکتبہ، ٹھیک ہے، وہ سب لائبریری کی طرف گئے. نمبر 9 پہ ہے محمد لہبن صغیر، اس کا چھوٹا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایک چھوٹا بیٹا ہے. ہوا طالب فی المدرسہ، وہ مدرسہ میں طالب علم ہے. تو محمد لہو، تو ابن کی جمع کیا ہے؟ ابن کی جمع کیا ہم نے بھی پڑھی تھی؟ ابناء، ٹھیک ہے، تو ابناء، اور صغیر کی جمع صغار، ٹھیک ہے، ابناء اور صغار. تو یہاں پہ ہم کیسے لکھیں گے؟ محمد لہو ابناء صغار. ٹھیک ہے، اور ہم طلاب فی المدرسہ، تو یہاں پہ میں لکھ دیتی ہوں ہم طلاب فی المدرسہ، ٹھیک ہے. آگے دیکھیے گا، آگے ہے زمیلک مجتہد، کیا تمہارا ساتھی محنتی ہے؟ نعم، جی ہاں، ہوا مجتہد، وہ محنتی ہے. تو اب زمیلو کا جو ہے اس کی جمع کیا ہے؟ زمیلو کی زملاء، ٹھیک ہے، تو ہم حمزۃ الاستفہام ویسے ہی زملاء کا، تمہارے ساتھی، مجتہدون، کیا تمہارے ساتھی یا کلاس فیلو محنتی ہیں؟ نعم ہم مجتہدون، ٹھیک ہے، نعم ہم مجتہدون، وہ سب محنتی ہیں. اچھا، ایک چیز آپ نے اگر نوٹس کی ہے یا نہیں، آئی ڈونٹ نو، بہرحال میں آپ کو اس کو کلیئر کر دیتی ہوں. جیسے ہم نے یہاں پہ پڑھا محمد لہبن صغیر، ٹھیک ہے، ہم ابن کا حمزہ وصلی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم وہ ڈراپ کر دیں گے پڑھتے وقت. لیکن جب میں نے پڑھا محمد لہو ابناء صغار، تو یہاں پر میں نے ابناء میں حمزہ کو پڑھا ہے. تو یہ چیز آپ اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ ابن کا حمزہ وصلی ہے، جبکہ ابناء ان کا حمزہ اصلی ہے، یعنی کہ وہ پڑھا جائے گا
اور لکھا بھی جائے گا. ٹھیک ہے، بس اتنا سا پوائنٹ تھا. آج الحمدللہ ہماری کلاس یہاں تک رکے گی اور آج کا درس یہاں تک. نیکسٹ کلاس میں اس سے آگے کی تمارین کو ہم کریں گے انشاءاللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزانا الله خيرا كثيرا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو پسند آئے تو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں.